خیبر پختونخوا میں بدترین سیلاب سے اموات 310 ہو گئیں۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد منہ زور ریلے، گھر، گاڑیاں اور لوگوں کو بہا لے گئے۔ درجنوں افراد لاپتہ۔ سیلابی ریلوں نے بونیر، باجوڑ، سوات میں قہر ڈھایا۔ مانسہرہ، شانگلہ اور بٹگرام میں بھی تباہی کی داستان رقم۔ بونیر سمیت 5 اضلاع میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا سیلاب متاثرہ ضلع بونیر کا دورہ۔ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے ہونے والے نقصانات اور ریلیف کارروائیوں پر بریفنگ لی۔ علی امین نے کہا کہ متاثرہ آبادیوں کے لیے علاج اور خوراک کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے رابطہ سڑکوں کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ جن علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہے وہاں پر ہیلی کاپٹر سروس جاری رکھی جائے۔ متاثرین کو معاوضوں کی ادائیگی اگلے 2 دنوں کے اندر یقینی بنائی جائے۔ ریسکیو اور بحالی سرگرمیوں کے لیے پی ڈی ایم اے کو 1.5 ارب روپے جاری کیے جا چکے ہیں۔ پاک فوج کی ٹیم سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ مزید تازہ دم دستے بونیر پہنچ گئے۔ فوج کی کور آف انجینئرز کی اسپیشل آلات کے ذریعے کیچڑ کے نیچے دبے ہوئے زخمیوں اور لاشوں کو نکالا جائے گا۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹر میں راشن اور دیگر سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ تمام متاثرہ افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک آپریشن جاری رہے گا۔ پاک فوج کی ٹیمیں سینکڑوں متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقل کر چکی۔ دوسری طرف وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے کی ٹیم امدادی کاموں کی نگرانی کے لیے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئی۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے صوبائی حکومت کو امدادی سامان کی فراہمی جاری۔ بے شمار لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ قومی اور عالمی امدادی ادارے مدد کے لیے آگے آئیں۔ سیلاب متاثرین کی پکار۔ 92 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ پانی میں بہہ کر آنے والی کئی لاشوں کو اب تک نہیں نکالا جا سکا۔ بازاروں میں کفن بھی کم پڑ گئے۔ اسپتال میں زخمیوں کے لیے دوائیں دستیاب نہیں۔ حکمران نمائشی دوروں کے بجائے حقیقی امداد کو یقینی بنائیں۔ ملک بھر میں بارشوں سے اموات کی مجموعی تعداد 634 تک جا پہنچی۔ سیلاب اور بارشوں سے حادثات میں 768 افراد زخمی ہوئے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب میں 164، سندھ میں 28، بلوچستان میں 20 افراد جاں بحق ہوئے۔ خیبر پختونخوا سے متعلق پی ڈی ایم اے کی رپورٹ بھی جاری۔ بارشوں سے جاں بحق 310 افراد میں 279 مرد، 15 خواتین اور 13 بچے شامل۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے 74 گھروں کو نقصان، 63 گھر جزوی متاثر، 11 گھر مکمل تباہ۔ شدید بارشوں کا سلسلہ 21 اگست تک وقفے سے جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ نواز شریف کی شہباز شریف کو متاثرین کے لیے امدادی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ نواز شریف نے کہا کہ قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع دل خراش سانحہ ہے۔ تمام تر ہمدردیاں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خیبر پختونخوا میں جانی اور مالی نقصان پر دکھ کا اظہار۔ کہا کہ ہم سب مل کر اس مشکل گھڑی پر قابو پائیں گے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو بولی، امدادی کاروائیاں کرنے والے کارکن ہمارے ہیرو ہیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ ریسکیو اہلکار قوم کے اصل ہیروز ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ دکھ کی گھڑی میں خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ ہیں۔ گلگت بلتستان میں ایک بار پھر سیلاب سے تباہی کی داستان رقم۔ شاہراہ بلتستان میں گاڑی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئی۔ گاڑی میں سوار لاہور کا سیاح جاں بحق ہو گیا۔ لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 12 ہو گئی۔ بلتستان کے اضلاع شگر، گانچھے اور کھرمنگ میں سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ وادی نلتر میں سیلاب سے نلتر ایکسپریس وے کا بڑا حصہ پانی میں بہہ گیا۔ سردو میں شاہراہ بلتستان کئی مقامات پر سیلاب میں بہہ گئی۔ ہزاروں مسافر اور سیاح شاہراہ کے دونوں اطراف محصور ہو گئے۔ سکردو شہر میں پیٹرولیم مصنوعات اور اشیاء خور و نوش کی قلت پیدا ہو گئی۔ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سیاسی مصلحت کا راستہ بتا دیا۔ بروسلز میں اوورسیز پاکستانیوں کی تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے کہا کہ تبدیلی کی افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ افواہیں پھیلانے والے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف ہیں۔ خدا نے ملک پاکستان کا محافظ بنایا ہے، اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں۔
خارجہ پالیسی سے متعلق سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے، ایک دوست کے لیے دوسرے دوست کو قربان نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی کی خواہش حقیقی ہے، اسی لیے نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے میں پہل کی، اب باقی دنیا بھی فالو کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل نے بھارت کو خبردار کیا کہ اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ نہ کرے، ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے۔ افغان حکومت بھی طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی پالیسی بند کرے۔ فیلڈ مارشل نے جنگ کے دوران وزیر اعظم، کابینہ اور سیاسی قیادت کے عزم کو قابل تعریف قرار دیا۔ یوکرین مسئلے پر دنیا کی دو طاقتور شخصیات کی ملاقات، ٹرمپ اور پوٹن کی ملاقات میں جنگ بندی کا اعلان نہ ہوا۔ روسی صدر نے امریکی ہم منصب سے ملاقات کو تعمیری قرار دے دیا، کہا صدر ٹرمپ سے بات چیت تعمیری ماحول میں ہوئی، بہت سی باتوں پر اتفاق کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پڑوسیوں کی طرح اچھا رویہ اپنایا، امید ہے یورپی رہنما امن عمل کو خراب نہیں کریں گے۔ پوٹن نے مذاکرات کے لیے الاسکا دعوت دینے پر ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کیا، بولے روس اور امریکہ کی مشترکہ تاریخ کا اہم حصہ الاسکا سے جڑا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ڈیل کے لیے بھی ڈیل کرنا پڑتی ہے، نیٹو اتحادیوں اور یوکرینی صدر سے بات کروں گا، معاہدہ ان پر منحصر ہے اور انہیں اس سے اتفاق کرنا پڑے گا۔ پوٹن سے ملاقات نتیجہ خیز رہی، بہت سے معاملات پر پیش رفت ہوئی، میرے ساتھ پوٹن کے تعلقات ہمیشہ شاندار رہے۔ روسی صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ماسکو ملاقات کی دعوت دے دی۔ یوکرینی صدر کو روس کے ساتھ معاہدہ کرنا ہوگا، یوکرین جنگ کے خاتمے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا امریکی میڈیا کو انٹرویو، کہا یوکرین کے لیے امریکی سلامتی کی ضمانتوں پر بڑی حد تک اتفاق ہوا ہے۔ پوٹن کے ساتھ بات چیت میں کچھ علاقوں کے تبادلے پر بات چیت ہوئی، روسی صدر سخت موقف رکھنے والے مضبوط شخص ہیں، پوٹن سے بات چیت اچھی رہی، اس لیے روس پر پابندیوں کو مؤخر کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ یوکرین کا نقشہ بدلا جا سکتا ہے، روس اس وقت یوکرین کے 20% علاقے پر قابض ہے۔ پوٹن ڈونباس ریجن کے علاقوں ڈونیٹسک اور لوہانسک پر مکمل قبضہ چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کے سودے بازی کے تبصروں نے یوکرین اور یورپ کو پریشان کر دیا۔ سپریم کورٹ نے نظام انصاف میں جدت کے لیے مصنوعی ذہانت کے استعمال پر زور، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں لکھا کہ انصاف کی فراہمی میں تاخیر عوام کے عدلیہ پر اعتماد کو مجروح کرتی ہے۔ انصاف میں تاخیر اکثر اوقات انصاف کے خاتمے کے مترادف ہوتی ہے۔ انصاف فراہمی میں تاخیر قانون کی حکمرانی کو کمزور کرتی ہے۔ انصاف میں تاخیر سے پسماندہ طبقات طویل عدالتی کارروائی کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس وقت پاکستان بھر کی عدالتوں میں 22 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں۔ تقریباً 55,941 مقدمات سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ عدالت کو فوری طور پر ایک جدید، جواب دہ، سمارٹ کیس مینجمنٹ سسٹم کی طرف منتقل ہونا ہوگا۔ چین میں پاک بحریہ کی تیسری ہنگور کلاس آبدوز PNS مینگرو کی لانچنگ تقریب، ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف پروجیکٹ 2 وائس ایڈمرل عبدالصمد تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ISPR کے مطابق وائس ایڈمرل عبدالصمد نے کہا کہ پاک بحریہ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ یہ آبدوزیں جدید ترین ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہوں گی، جس سے دور تک اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔